السلام علیکم. اب تک میں خوش آمدید. میں ہوں سنیا ملک. شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز. وزیر اعظم عمران خان کی بھارتی فوج کی جانب سے سید علی گیلانی کی میت چھیننے کی مذمت. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ سید علی گیلانی کے اہل خانہ کے خلاف مقدمات کا اندراج بھارتی فیشزم کی شرمناک مثال ہے. بھارت میں نازی اور RSS نظریے سے متاثر حکومت موجود ہے. سید علی گیلانی نے اپنی زندگی میں بھارت کی شدت پسند حکومت کے خلاف آزادی کی تحریک کی شمع روشن رکھی. علی گیلانی کے انتقال کے بعد بھی بھارت سرکار ان کے پیغام کی اخلاقی قوت سے خوفزدہ ہے. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا ٹویٹ. کہا علی گیلانی کے خاندان کو ان کی تدفین نہیں کرنے دی اور ان کے خاندان والوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. کراچی میں 2 روز کی موسلادھار بارش کے باعث ملیر ندی بکھر گئی. قیوم آباد سے کورنگی انڈسٹریل ایریا کو ملانے والی سڑک کورنگی کازوے زیر آب. ولایت شاہ مزار سے مرتضی چورنگی تک سڑک بھی بند. ٹریفک معطل. شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت. شہر کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی تاحال جمع. اتوار کے دن کورونا ویکسین کی دوسری خوراک لگوانے والوں کے لیے مخصوص. وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسکولوں کی بندش. موٹر وے M4 تاحکم ثانی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بند. سندھ میں کل سے تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا فیصلہ. والدین کی رضامندی سے 9ویں تا 12ویں جماعت کے طلبہ کو ویکسین لگائی جائے گی. ملک میں کورونا سے مزید 61 افراد انتقال کر گئے. 24 گھنٹوں میں 3747 نئے مریضوں کا اضافہ. ملک میں کورونا سے اموات 26,175 ہو گئی. گزشتہ روز 57,908 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 6.4% رہی. افغانستان میں معاشی استحکام کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے. وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹیرس سے ٹیلی فونک رابطے میں مطالبہ. دونوں رہنماؤں کا افغانستان کی صورتحال میں پیش رفت پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا افغانستان میں امن، استحکام اور سیاسی تصفیے کی اہمیت پر زور. کہا تنازع کے پرامن حل سے سیکورٹی صورتحال میں بہتری کے ساتھ انخلا بھی رک جائے گا. ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ دورہ افغانستان. کابل میں پاکستانی سفیر سے ملاقات. طالبان نمائندوں سے بھی اہم مشاورت کا امکان. سرحدی سیکیورٹی، پاکستان کے راستے غیر ملکیوں کے انخلا اور متوقع افغان مہاجرین کی پاکستان آمد پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. پاکستانی پہلوان انعام بٹ کا ایک اور اعزاز. اٹلی میں ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا. فائنل میں یوکرائن کے ریسلر کو 3-0 سے شکست. گجراوالا میں انعام بٹ کے گھر پر جشن. اہل خانہ خوشی سے نہال. ڈھول کی تھاپ پر رقص، مٹھائیاں تقسیم. وزیر اعلیٰ عثمان بزار کی ریسلر انعام بٹ کو مبارکباد. لاہور میں وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں ابھی بھی کہ وہ ایک میت کو ان کی فیملی کے حوالے نہیں کر سکے کہ کہیں وہ ایک استعارہ ہے کشمیر کی آزادی کا اور ہندوستان کا جو سامراج ہے جس وقت ایک دہشت گرد فلسفی رکھنے والی جو جماعت اور ایک دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا جو لیڈر ہندوستان کے اوپر مسلط ہے جس کا نام نریندر مودی ہے، وہ اندر سے اتنا بزدل ہے کہ آزادی کے ایک استعارے کو برداشت نہیں کر سکا اور اس کی آج وزیر اعظم صاحب نے سخت مذمت کی ہے. پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم کشمیر کے لوگوں کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. پاکستان نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں.
ہمارے قبرستان ان شہیدوں سے آباد ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنا لہو دیا ہے، اور جس طریقے سے کشمیر کے عوام کی یہ ایک 7 دہائیوں پہ محیط جد و جہد ہے، ہر پاکستانی اس جد و جہد کو سلام بھی پیش کرتا ہے اور ہم اس جد و جہد کا ایک عملی حصہ بھی۔ اس کے بعد افغانستان میں جو صورتحال ہے، میں بہت حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر، اور خصوصاً انڈین میڈیا میں نے تو ابھی اگلی کابینہ کی میٹنگ میں درخواست کرنے والا ہوں کہ ویسے تو ہمارے تجارت نہیں ہو پا رہی اس وقت ہندوستان سے، لیکن ہمیں ہندوستان کو برنول ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں جتنا ہی وہاں پہ جلن چل رہی ہے۔ جنرل فیض وہ پہلے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نہیں ہیں جنہوں نے کابل کا وزٹ کیا۔ اس سے پہلے امریکن میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے CIA چیف وہاں پہ گئے ہیں، ترکی کے چیف وہاں پہ گئے ہیں، قطر کے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں انہوں نے کابل کا وزٹ کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ یہ پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ایک ورکنگ پیٹرن ہے، یہ جو علاقے ہیں ان کے ساتھ ایک تعلقات، ان کی سیاست کو دیکھنا۔ پاکستان میں ہمارے بڑے گہرے اثرات ہیں جو کچھ افغانستان میں ہوتا ہے، وہاں سے مائیگریشن ہے، وہ مائیگریشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف اگر ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اثرات ہمارے اوپر ہوں گے۔ اس کے بعد وہاں پر اگر سیاسی انسٹیبلٹی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے تو سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ ٹیررزم کا ہب بن جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کا، انتہا پسند آرگنائزیشنز کا ہب بن جاتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آتے ہیں۔ سو ہمارا افغانستان کے ساتھ بڑا گہرا اسٹریٹجک اور معیشت کے اوپر اور سیاسی، سماجی اور معاشی تعلق ہے، اور اس کے اثرات ہیں جو ہمارے اوپر آتے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے۔ اب اس وقت چونکہ افغانستان کے اندر کوئی سیاسی حکومت نہیں ہے اور ابھی ایک خلا چل رہا ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس کے جو روابط ہیں وہ غیر روایتی روابط ہوتے ہیں، وہ برقرار رہیں گے۔ اس وقت فار ایگزامپل اگر فارن منسٹر وہاں پہ جائیں شاہ محمود قریشی تو وہاں کس سے ملاقات کریں؟ اگر کوئی اور پاکستان کی جو سیاسی ہمارا جو نظام ہے اس سے کوئی آدمی جائے گا تو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملے گا نا، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ آپ غیر روایتی تعلقات کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو ایک ہماری جو تشویش ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھے جا سکیں، ایک دوسرے کو بات چیت کی طرف جو ہے وہ آیا جا سکے۔ اور ہماری پالیسی افغانستان سے متعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ پاکستان یہی بات آج سے سالوں پہلے کہہ رہا تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان 2007 سے یہ بات کہہ رہے تھے، اور پاکستان میں اوور آل بھی ایک جو ہماری رائے تھی وہ یہی تھی کہ آپ ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف بڑھیں۔ فرق یہ ہے کہ پاکستان اتنا نقصان ہونے سے پہلے یہ توجہ دلا رہا تھا، امریکہ اور باقی ممالک اتنا نقصان ہونے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں۔ بات وہ صحیح کر رہے ہیں، ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے، اور تو ہمارا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ابھی بھی جو پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ایک عام افغان کو ایبنڈن نہیں کر سکتے، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے، اور ایک عام افغان جو ہے اس کی جو اس وقت زندگی ہے اس کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو کہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو کہ افغانستان سے ابھی باہر ایویکیویٹ ہوئے ہیں۔ ہم نے تو پوری مدد کی ہے ایویکیویشن میں۔ آپ نے دیکھا ہے جو غیر ملکی کابل میں پھنس گئے تھے ان کو باہر نکالنے کے لیے جو PIA نے جس قسم کی کنٹریبیوشن کی، ہمارے سفارت خانے نے جو کوشش کی، پھر میڈیا کے لوگ جو وہاں پہ پھنس گئے تھے ان کے لیے وزارت اطلاعات نے، منسٹری آف انفارمیشن نے، اور جو ہمارا وہاں پہ کابل میں پریس سیکشن ہے جو
the contributions Pakistan have made to evacuations are immense, and we will continue that. Today our borders are open, our air border is open. We want all the people who are stuck there, who in foreigners stuck in the Kabul, we are ready to help them, we are helping them, and we will continue this effort. लेकिन इसके साथ साथ ये कहना कि जो काबुल में बाकी लोग हैं उनकी हम परवाह ना करें, ये मुनासिब नहीं है. So हमारे लिए both sections of Afghanis and both sections of the people, one who want to leave Kabul, we are facilitating them, and those who are left behind are also important, and we want to engage with Taliban authorities so that both sections can be taken care of. अगर हम ये कहें कि जो अफगानी पीछे रह गए हैं उनको हम अबेंडन कर देंगे, उनको हम छोड़ देंगे, उसके नतीजे में अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, और ये दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये खला रहे. और हमारी कोशिश इसलिए है, अभी बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उससे पहले जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे तशरीफ़ लाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गैर मुल्की जो हमारे लीडर हैं, बैनुल अक़वामी लीडरशिप है, उससे बातचीत हुई है. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा वज़राए ख़ारजा से बातचीत हुई है. और हमारा नुक्ता नज़र यही है कि आप अफ़गानिस्तान को तन्हा ना छोड़ें और अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ एक करीबी राब्ता ज़रूरी है, ताकि हम एक ऐसी हुकूमत की तरफ आगे बढ़ें जिसमें अफ़गानिस्तान के तमाम जो लसानी ग्रुप हैं, तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो शामिल हों, ताकि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आ सके. और मुझे नहीं समझ आता कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की इन कोशिशों के ऊपर क्यों तनकीद कर रहा है. हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी तो 1 इंच बॉर्डर भी अफ़गानिस्तान से नहीं मिलता. लेकिन आजकल जो है, जब मैं इंडियन मीडिया को अगर मॉनिटर करें तो यूँ लगता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है. आप अपना काम कीजिए, आपके यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, आप वो इलेक्शन लड़िए, आप अफ़गानिस्तान के ऊपर तवज्जो करके